میں ہوں محمد تحسین عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، سب سے پہلے میں ذکر کروں گا سانحہ کارساز، اور آج سانحہ کارساز پہ جس طرح سے سیاست کی جا رہی ہے، تعزیت بھی ہو رہی ہے اور سیاست بھی کی جا رہی ہے، تو بانی متحدہ الطاف حسین صاحب نے بھی ایک پریس ریلیز کے ذریعے جو حادثے میں فوت ہو گئی ہیں عمران عارف صاحب جو فوت ہوئے ہیں، اور آمنہ عارف کی جو ہے وہ تعزیت بھی کی ہے، اور ایک ڈیلیگیشن بھی کیا ہے ان کے گھر متحدہ قومی موومنٹ کا، جنہوں نے ان کے لواحقین سے تعزیت بھی کی ہے، تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ دوسری جانب جو سب سے بڑی اہم خبر ہے وہ یہ کہ گورنر سندھ جناب کامران ٹیسوری صاحب بھی ان کے گھر گئے، اور ٹیسوری صاحب نے پورے خاندان کو یقین دلایا، جو فوت ہوئے ہیں ان کے پورے خاندان کو یقین دلایا کہ میں اس مقدمے کے لیے، یہ جو سرمایہ دار کی ایک بہت پیسے والے کی خاندان کی خاتون سے جو یہ حادثہ ہوا ہے، ان کے ہاتھوں سے جو حادثہ ہوا ہے، جس حالت میں بھی تھی وہ، میں وکیل کی فیس بھی خود ادا کروں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ مقدمہ بھی میں ان کا لڑوں گا۔ اب کامران ٹیسوری صاحب ایک خاندان کو ریلیف دینے کے لیے کورنگی گئے، اور جس علاقے میں بھی تھی وہ ان سے تعزیت بھی کی، اور ان سے کہا کہ وکیل کی فیس بھی وہ خود ادا کریں گے۔ تو کامران ٹیسوری صاحب کی ہمدردی اپنی جگہ پر، وہ ایک خاندان کو ریلیف دینے کے لیے پہنچ گئے، لیکن دوسری جانب کامران ٹیسوری صاحب نے 12,000 خاندانوں کا جو کیریئر ہے وہ داؤ پر لگا دیا ہے۔ یعنی ان کا وہ جو 12,000 خاندان ہیں جو کامران ٹیسوری صاحب کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور وہ سوچنے پر مجبور ہیں۔ آج کی جب خبریں ان 12,000 خاندانوں نے سنی ہیں تو بڑا حیرت کا اظہار کیا ہے کہ وہ جو 12,000 پلاٹ جو لوگوں نے گزشتہ 40 سالوں میں قسطیں ادا کر کے قرعہ اندازی کے ذریعے لیے تھے، ان 12,000 پلاٹوں پر آج ٹیسوری سسٹم کام کر رہا ہے، اور اس ٹیسوری سسٹم کے تحت تقریباً 1184 پلاٹ جو ہیں ان پر جو ہے وہ شب خون مارا گیا ہے، ان کو متبادل دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اتنی بڑی تعداد میں جو پلاٹ ہیں مشرف کالونی کے 3 سیکٹر میں وہ کٹنگ کی گئی ہے، ان زمینوں پر قبضہ کر کے، سرکاری زمینوں پر قبضہ کیا گیا ہے، اور وہ ریونیو ڈپارٹمنٹ میں اس کا کوئی ریکارڈ موجود نہیں ہے۔ تو یہ میں صرف مشرف کالونی کے 3 سیکٹر کی بات کر رہا ہوں، ابھی 72 سیکٹر باقی ہیں جس میں 14,000 ایکڑ زمین ہے، اور وہ 72 سیکٹرز میں بلدیہ 42 بلدیہ 42 اسکیم ہے۔ اس کے علاوہ پھر آپ نیو لیاری میں دیکھیں تو ایک طویل فہرست ہے اس قسم کی، اس کی بھی میں آپ کو آہستہ آہستہ تمام تفصیلات سے آگاہ کروں گا۔ پھر اسکیم 29 ہے، اس میں بھی تو ٹیسوری سسٹم جو ہے، ایک طرف تو ٹیسوری سسٹم نے ان 12,000 خاندان کو جو ہے وہ سوچنے پر مجبور کر دیا ہے، ان کے پلاٹوں کو کینسل کیا جا رہا ہے مبینہ طور پر۔ اس سسٹم کے جو کارندے ہیں اب وہ پوری طرح سے متحرک ہیں ان علاقوں میں۔ اس سسٹم میں جو شامل ہیں لوگ، کچھ ریٹائر افسران بھی شامل ہیں، جن میں آصف خان، یہ ریٹائر ایکسین ہیں، 2022 میں ریٹائر ہو گئے تھے، سرکاری گاڑی بھی آج ان کے پاس موجود ہے، ہزاروں کی تعداد میں فائلیں بھی ان کے گھر پر موجود ہیں۔ اس کے علاوہ منور ایکسین ہیں جو پورے سسٹم کو چلا رہے ہیں۔ پھر آصف پٹھان ڈالمیہ والا، جس کا تعلق اس سے نہیں ہے، سرکاری افسر نہیں ہے، کوئی پٹے والا بھی نہیں ہے، کوئی پیون بھی نہیں ہے، یہ لیکن ایک سرکاری جو ہے کام انجام دے رہا ہے، اور آفسوں کی چابی بھی اس کے پاس ہے، پاس ہوتی ہے، اور چھٹی والے دن وہاں آفس سے فائلیں نکالی جاتی ہیں، پھر فائلوں کو چینج کیا جاتا ہے، نام تبدیل کیے جاتے ہیں۔ بشیر دھوبی، یوسف پنجابی، بشیر سرائکی، بشیر خان موٹا، یہ کیس ٹریڈرز والا، اور پھر حسن مندرہ ڈائریکٹر فنانس، جو اب ڈائریکٹر فنانس کی سیٹ پر موجود ہے۔ اب ان سے بھی یہ پوچھا جائے کہ یہ جو 14,000 جو پلاٹ تھے جن کی قرعہ اندازی کے نکلے، پھر اس کے پیسے جمع ہوئے، وہ کہاں گئے؟ اس لیے کہ ریونیو ڈپارٹمنٹ میں 1 روپیہ بھی ان اسکیموں کا جمع نہیں ہوا ہے، اور اسی وجہ سے ان الاٹیز کی یہ جو 14,000 پلاٹ ہیں، ان پلاٹوں کی ابھی تک
موٹیشن نہیں ہو سکی ہے۔ پھر ان میں نقیب اللہ حفیظ اللہ کے بھائی نقیب اللہ فوت ہو گئے، اب ان کے بھائی حفیظ اللہ، ارشد عباس جس کے ہاتھ سے تمام فائلیں جو تھیں وہ الاٹمنٹ ہوئی تھی وہ بھی آج اس میں موجود ہے۔ پھر عرفان ابڑو اور پھر امیر زیب پٹھان، منور حسن، تو یہ سب لوگ جو ہیں یہ ٹیسوری سسٹم کا حصہ ہیں، اور ٹیسوری صاحب کے رائٹ اور لیفٹ ہینڈ ہیں، جنہوں نے کراچی کے 14,000 خاندانوں کا مستقبل داؤ پر لگایا ہوا ہے۔ اور کامران ٹیسوری صاحب جو ہے وہ ایک خاندان کو ریلیف دینے کے لیے تو پہنچ گئے، اچھی بات ہے، ان لوگوں کو بھی ریلیف ملنا چاہیے، لیکن ٹیسوری سسٹم کے تحت جو یہ 14,000 خاندان متاثر ہونے جا رہے ہیں ان کا بھی ٹیسوری صاحب کچھ پرسان حال آپ پوچھیں، ان کے لیے بھی کچھ سوچیں، اور اس ٹیسوری سسٹم کا خاتمہ کر کے کم از کم ان کو بھی ریلیف دیا جائے تاکہ یہ آپ کے لیے دعا گو ہوں۔ ذکر کروں گا وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ صاحب، جنہوں نے مریم نواز، جنہوں نے 14 روپے فی یونٹ کا ریلیف دینے کا اعلان کیا پنجاب کی عوام کو، اور وہ اس قدر برا لگا وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کو کہ انہوں نے ان پر بہت زیادہ تنقید کی، صوبائی وزراء نے بھی بعض نے تنقید کی، لیکن اس تنقید پر سب سے پہلے جو ضرب لگائی وہ تھے سید ناصر حسین شاہ صاحب۔ ناصر حسین شاہ صاحب نے وزیر اعلیٰ سندھ کے اس بیان کو بڑا میں نے تنقید کی، انہوں نے کہا کہ مراد علی شاہ صاحب کو ان کے اس اقدام کی مذمت نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ جو اچھا اقدام ہے اس کی تعریف کرنی چاہیے۔ مریم نواز نے اپنے صوبے کے لوگوں کو ریلیف دیا، ایک اچھا عمل ہے، اور اس قسم کا عمل جو ہے وہ مراد علی شاہ صاحب کو کرنا چاہیے۔ میرا ان لوگوں سے سوال یہ، بلکہ پورا سندھ ان سے یہ سوال کر رہا ہے کہ وہاں تو 14 روپے فی یونٹ کا وعدہ کیا گیا ہے، اور 14 روپے فی یونٹ جو ہیں انہوں نے ریلیف دیا ہے حکومت پنجاب کی جانب سے، لیکن بلاول بھٹو زرداری صاحب تو ان کا جو بیانیہ تھا الیکشن میں وہ یہ تھا کہ 300 یونٹ جو ہے وہ تمام لوگوں کو پورے سندھ میں مفت دیا جائے گا، 300 یونٹ استعمال کرنے والوں کے بل نہیں آئیں گے، حکومت سندھ یا وفاق میں اگر ہم نے حکومت بنائی تو اس کا یہ ریلیف دیا جائے گا۔ اب سندھ میں ان کی حکومت موجود ہے، لوگ ان سے سوالات کر رہے ہیں کہ وہ 300 یونٹ کا جو آپ نے وعدہ کیا تھا یا جو بیانیہ تھا یا جو آپ کا نعرہ تھا وہ کہاں چلا گیا؟ تو بلاول بھٹو زرداری صاحب کو پورے سندھ کے لوگ اب تلاش کر رہے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب وہ اپنا وعدہ پورا کریں جو 300 یونٹ کا آپ نے ہم سے وعدہ کیا تھا۔ نواز شریف صاحب نے ان کے ساتھ بیٹھ کر یہ اعلان کیا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سندھ میں بھی زرداری صاحب وزیر اعلیٰ سندھ کے ساتھ بیٹھ کر سندھ کے عوام کے لیے کوئی ریلیف کا اعلان کرتے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اب میں ذکر کروں گا میاں جناب ناصر شاہ صاحب کا، تو ناصر شاہ صاحب نے ایسا کیوں بیان دیا، اس کے پس پردہ بھی ایک بڑی ہسٹری ہے۔ ناصر شاہ صاحب کے تعلقات میاں برادن سے بھی بہت اچھے ہیں، مریم نواز سے بھی ان کے بہت اچھے تعلقات ہیں۔ تو مریم نواز اب سندھ میں آئی تھیں ذوالفقار علی بھٹو کی شہادت پر، یا محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت پر جب وہ تشریف لائی تھی پی ڈی ایم کے زمانے میں، ناصر شاہ صاحب نے ان کی مہمانداری کی تھی، وہ ان کے گھر ٹھہری تھی، ان سے ان کی بہت اچھے تعلقات ہیں۔ پھر جب نواز شریف صاحب 2012 میں سندھ تشریف لائے تھے، جن دنوں میں سندھ میں سیلاب تھا، تو اس وقت نواز شریف صاحب کی مہمانداری ناصر شاہ صاحب نے کی تھی، اور وہ پورے سندھ میں جو انہوں نے دورہ کیا تھا نواز شریف صاحب کے ساتھ موجود تھے۔ تو اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی سے ناصر شاہ صاحب کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ ناصر شاہ صاحب تو پاکستان پیپلز پارٹی کو چھوڑتے رہے اور جوائن کرتے رہے، انہوں نے 97 میں ٹکٹ لیا۔ اب میں پیچھے چلا جاؤں تو 1988 میں ناصر شاہ مسلم لیگ کے ٹکٹ سے الیکشن لڑے تھے، 90 میں بھی مسلم لیگ کے ٹکٹ سے الیکشن لڑے تھے، پھر 1997 میں انہیں پیپلز پارٹی کا ٹکٹ دیا گیا، پھر وہ 2003 میں پاکستان پیپلز پارٹی سے ضلع ناظم بنے، لیکن 2005 میں وہ پیپلز پارٹی چھوڑ گئے تھے اور کاف لیگ کے پلیٹ فارم سے انہوں نے الیکشن لڑا تھا۔ پھر وہ 2013 میں دوبارہ پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے تھے۔ تو شاہ صاحب کا پیپلز پارٹی میں آنا جانا تو لگا رہتا ہے، لہٰذا انہوں نے مریم نواز کو ڈیفینس کرتے ہوئے یہ بھی ضرور سوچا ہوگا کہ ماضی میں اگر مسلم لیگ میں جانا پڑے تو کم از کم ایک راستہ ہمیں ضرور رکھنا چاہیے۔ تو مریم نواز کو انہوں نے بالکل مکمل طور پر فیور کیا اور کہا کہ مریم نواز نے کہ اس اقدام کو مراد علی شاہ صاحب کو اس طرح سے اٹیک نہیں کرنا چاہیے، اور جو اچھا کام کر رہا ہے تو اس کی تعریف ہونی چاہیے۔
تو شاہ صاحب نے پاکستان پیپلز پارٹی میں رہتے ہوئے مراد علی شاہ صاحب کو ڈیفینس کرنے کے بجائے مریم نواز کو ڈیفینس کیا۔ میں نے بتایا نا کہ ان کے تعلقات جو ہیں وہ بہت اچھے ہیں، اور انہیں مستقبل میں بھی ایسا نظر آتا ہے کہ اگر کبھی اس طرف دوبارہ جانا پڑا تو بتایا جاتا ہے کہ 22 کانسٹیبل جو ہیں پنجاب کے وہ شہید کر دیے گئے ہیں۔ اب واقعے کی کچھ تفصیلات ابھی تک منظر عام پر نہیں آ سکی، لیکن بتایا جا رہا ہے کہ وہ ڈاکوؤں سے کوئی مقابلہ تھا اور ڈاکوؤں نے ان پر حملہ کیا جس کی وجہ سے شہید ہو گئے، اور 6 سپاہی ابھی تک جو ہیں کانسٹیبل وہ شدید زخمی ہیں۔ اچھا، جن علاقوں میں یہ واقعہ ہوا ہے رحیم یار خاں کا، تو رحیم یار خاں بالکل سندھ کے بارڈر پر ہے، اور عموماً ہوتا یہ ہے کہ سندھ کے جو ڈاکو ہیں وہ واردات کر کے بارڈر کراس کر جاتے ہیں، رحیم یار خاں چلے جاتے ہیں پنجاب کے علاقے میں، اور اسی طرح سے رحیم یار خاں اور صادق آباد کے جو کرمنل لوگ ہیں وہ وہاں سے واردات کر کے سندھ میں داخل ہو جاتے ہیں۔ تو دونوں صوبوں کا یہ مسئلہ ہے کہ وہ پھر ان کی گرفتاری جو ہے وہ خاصی مشکل ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو خطہ ہے، ضلع گھوٹکی، کشمور، کندکوٹ، یہ سب پنجاب کے بارڈر پر ہیں۔ یہاں سے کرمنل لوگ ڈاکو اغوا کرتے ہیں اور پھر صوبہ کراس کر جاتے ہیں۔ اس سسٹم کو اور یہاں امن و امان کا جو مسئلہ ہے وہ اس کا ایک ہی حل ہے کہ دونوں صوبے مل کر کوئی ایسا لائحہ عمل بنائے کہ یہاں سے دونوں جو پولیس ہے سندھ اور پنجاب کی پولیس مل کر کوئی اس کا مسئلہ حل کر سکتے ہیں۔ اب اگر بارڈر پر اگر کسی کو پکڑ لیا جاتا ہے تو پھر وہ کون سی صوبے کی پولیس جو ہے ان کے خلاف ایف آئی آر درج کرے گی یا کس طرح سے، یہ بڑا الجھا ہوا مسئلہ ہے۔ تو دونوں صوبوں کو اس سلسلے میں کوئی لائحہ عمل بنانا ہوگا۔ اب پھر صورتحال یہ کہ بارڈر کے اس پر، سندھ کے بارڈر کے اس طرف بھی جو ہمارے بااثر لوگ ہیں، اراکین اسمبلی ہیں، سیاسی لوگ ہیں، ان کا وہ بھی ڈاکوؤں کی مبینہ طور پر سرپرستی کرتے رہتے ہیں۔ اور پھر اس طرف اگر بارڈر کی طرف سندھ کے میں آئیں تو گھوٹکی ضلع کشمور، کندکوٹ، یہاں بھی سیاسی لوگ جو ہیں ان کے سرپرستی ہے خاص طور پر ڈاکوؤں کو، کرمنل لوگوں کو۔ اور عموماً ہوتا یہ کہ ان کے بنگلوں پر، ان کی زمینوں پر ان کی پناہ گاہیں بنی ہوئی ہیں، تو پولیس جو ہے وہ جانے سے اس لیے کتراتی ہے۔ اور پھر وزیر اعلیٰ ہند سید مراد علی شاہ صاحب کو ہمارے اداروں نے یہ لکھ کر دیا تھا اور یہ ان سے کہا تھا کہ جب تک آپ ان بڑے لوگوں کی، بااثر لوگوں کو گرفتار نہیں کریں گے تو اس وقت تک یہاں کا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ آپ کو کچھ عرصہ قبل کی بات بتا دوں کہ جسٹس عقیل عباسی صاحب نے سندھ میں ڈاکو راج کے حوالے سے ایک اجلاس منعقد کیا تھا۔ آج وہ عقیل عباسی صاحب سپریم کورٹ میں اس وقت جج ہیں، وہ اس وقت جسٹس سندھ ہائی کورٹ ہوا کرتے تھے، چیف جسٹس آف سندھ ہائی کورٹ۔ تو انہوں نے ایک اجلاس منعقد کیا تھا اس حوالے سے۔ اس اجلاس میں ڈی جی رینجرز بھی موجود تھے، آئی جی سندھ بھی موجود تھے، اور مختلف ریلیٹڈ لوگ جو تھے، وزیر داخلہ بھی تھے، ہوم سیکرٹری بھی تھے اس اجلاس میں۔ اس اجلاس میں جب آئی جی صاحب کو مخاطب ہو کر یہ کہا گیا کہ اس ڈاکوؤں کے خلاف جو آپریشن ہے وہ کب شروع کیا جائے گا، کس طرح سے شروع کیا جائے گا اور اس کا طریقہ کار کیا ہے، تو آئی جی سندھ جناب غلام نبی میمن جو اس وقت بھی آئی جی ہیں، انہوں نے ان علاقوں میں آپریشن کرنے سے اس لیے انکار کر دیا تھا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ جب تک مقامی لوگ پولیس سے تعاون نہیں کریں گے اس وقت تک ہم اس جگہ پر آپریشن نہیں کر سکتے، اس لیے کہ مقامی لوگوں کی بڑی انوالومنٹ ہے۔ اور انہوں نے بعد میں چیف جسٹس صاحب کو بتایا تھا کہ اس میں کون کون لوگ ملوث ہیں۔ ان میں مبینہ طور پر بتایا جاتا ہے کہ اس میں کچھ اراکین اسمبلی بھی تھے، کچھ بااثر وڈیرے بھی تھے، لیکن سب کا تعلق حکومت سے اس وقت موجود تھا۔ 90% ایسے لوگ تھے جن کا تعلق حکومتی بینچوں سے تھا یا حکومت سے تھا۔ تو اس وجہ سے ان علاقوں میں ماضی میں مراد علی شاہ صاحب بھی آپریشن نہیں کر سکے۔ اور پھر اس کے علاوہ جو ہمارے دوسرے آئی جی صاحب تھے، آئی جی صاحب نے بھی وہاں وزٹ کیا، وزیر داخلہ صاحب نے بھی وزٹ کیا، لیکن رزلٹ کوئی اس وقت تک برآمد نہیں ہوا۔ 1990 میں یہاں ان علاقوں میں فوجی آپریشن ہوا تھا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اور پیپلز پارٹی کے بعض لوگ مطالبہ بھی کر رہے ہیں کہ فوجی آپریشن کیا جائے، فوج کو بلایا جائے، لیکن فوج کو بلانے سے پھر سندھ میں
جو ہے وہ فرسٹریشن کا شکار ہوتے ہیں لوگ، اور پھر یہ سندھی کانفرنس جو لیڈر ہیں اب وہ اس کو ایشو بناتے ہیں کہ فوج کے ذریعے آپریشن کرایا جا رہا ہے اور فوج کشی کی جا رہی ہے۔ تو جب مقامی پولیس آپریشن نہیں کرے گی ڈاکوؤں کی کے خلاف تو پھر ظلام والا ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ فوج کو بھی آنا پڑے گا۔ لیکن فوج اس وقت کیوں نہیں آ رہی ہے، یہ اس وقت تک سوالیہ نشان ہے، جب پولیس آپریشن نہیں کر رہی ہے۔ اور صورتحال یہ ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر وہاں سپاہی اغوا ہوتے ہیں، اور ابھی رحیم یار خاں میں 12 لوگ شہید ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ سینکڑوں کی تعداد میں، درجنوں نہیں سینکڑوں کی تعداد میں سکھر، شکارپور، کندکوٹ، جیک آباد، کشمور اور گھوٹکی سے لوگ اغوا ہو چکے ہیں اور ڈاکوؤں کے چنگل میں اس وقت موجود ہیں۔ وہاں سے برائے تاوان کا مطالبہ کیا جاتا ہے، لیکن سندھ حکومت اس وقت بھی اس کے باوجود بھی خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ اگرچہ آصف علی زرداری صاحب نے عید الاضحیٰ کے بعد ایک اجلاس بھی منعقد کیا تھا سکھر میں، اس حوالے سے ڈاکوؤں کے خلاف کچھ لائحہ عمل بنایا تھا، لیکن اس پر بھی عمل درآمد نہیں ہو سکا تھا۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ صدر مملکت نے یہ اجلاس منعقد کیا تھا ان علاقوں میں امن و امان کے حوالے سے، لیکن اس کا بھی ابھی تک کوئی رزلٹ سامنے نہیں آ سکا۔ تو اب اس علاقے میں جو سندھ کے لوگ مطالبہ کر رہے ہیں کہ فوج کے ذریعے آپریشن کرایا جائے، تو اب اس کا واحد حل یہ کہ ضلع رحیم یار خاں سے لے کر اور یہ جو سندھ کے 5 حساس اضلاع ہیں، یہاں فوجی آپریشن کے ذریعے ڈاکوؤں کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ پولیس جو ہے مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے۔ جب آئی جی صاحب اس سلسلے میں